اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات۔ بیٹا یہ چار بندے جو گرمی میں بیٹھے نا، یہ یہاں پنکھے میں آ جائیں۔ آپ لوگ چار حضرات دھوپ میں بیٹھے ہو، بیٹا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ بھی بیٹا کیپ والے ادھر آؤ، شاباش۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ پروردگار کا اعلان ہے، عبادت کرو تو دکھاوا مت کرو، کیونکہ اگر عبادت میں دکھاوا آ جائے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہو جاتی ہے۔ عادت کا پروردگار کوئی جزا نہیں دیتا، یعنی ہر عبادت پر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے کی عبادت، ہم وہ عبادت تمہارے منہ پر دے ماریں گے۔ اگر میں نماز پڑھوں اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی پکاریں، میری نمازیں غارت۔ میں حج کروں کہ میرے نام کے آگے الحاج لکھا ہو، میرا حج قبول۔ زکوٰۃ دوں، لائنیں لگواؤں لوگوں کی، چار تصویریں کھنچواؤں، تو میرے زکوٰۃ کا کوئی فیض مجھے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ عزاداری کرتے ہوئے کیوں بھول جاتے ہو بھائی؟ میں نماز پڑھوں نہیں، حضور بری مثال ہے، اپنے آپ پہ رکھ کے دوں گا۔ فدا بھائی میرے بزرگ ہیں، کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، میں نے تصویر کھینچنا شروع کی۔ انہوں نے نماز تمام کر کے کہا زیدی صاحب اپنی بھی خراب کی، میری بھی خراب کی۔ عزاداری میں پڑھنے والے کی اور سننے والے کی تصویریں کھینچنے کے لیے جو دنیا والوں کو میں کہتا ہوں بھائی وقت ضائع مت کرو، فرشتے ایک ایک کا حساب لکھ رہے ہیں۔ ایک ایک کا حساب لکھ رہے ہیں، ایک ایک کا حساب لکھ رہے ہیں۔ تو ہر عبادت میں عادت نہیں ہونی چاہیے، عادت میں عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت اور عادت میں فرق کیا ہے؟ یہ بچہ بھی اگر مجھ سے کھڑے ہو کر پوچھے زیدی صاحب عادت میں اور عبادت میں فرق کیا ہے، میں کہوں گا بیٹا بے کے نقطے کا۔ ہر وہ عبادت جس میں سے بے کا نقطہ ہٹا لیا جائے وہ عادت رہ جاتی ہے۔ علی نے کہا میں بے کا نقطہ ہوں، اگر عادت میں علی آ جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔
سورہ بقرہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت سے ملتا کیا ہے؟ عبادت کر رہے ہیں نا پروردگار کی، عبادت سے کیا ملے گا؟ پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. دیکھو قرآن سے گھبراتے تو نہیں ہو، گھبرانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ میرا مولا لے کر آیا اپنے ساتھ. قرآن اکیلا نہیں ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جو علی والے ہیں وہی قرآن والے ہیں. یہی ہے نا بھائی. عبادت سے کیا ملتا ہے؟ دیکھو راز کی بات اپنوں کو بتائی جاتی ہے. میں پھر گزارش کروں گا وہ حضرات جو وہاں دھوپ میں بیٹھے ہیں وہ وہاں سے اٹھ کر یہاں آ جائیں ہوا میں. کوئی غیر تھوڑی ہو، میرے اپنے ہو اس لیے خیال کر رہا ہوں. اٹھیے نقوی صاحب آپ بھی. غیر ہوتا تو چھوڑ دیتا. میرا تعلق تدریس سے ہے، میں اسکول میں پڑھاتا ہوں. دھوپ میں اسی بچے کو کھڑا کرتے ہیں جس کو سبق یاد نہ ہو. عبادت کیوں کی جائے؟ قرآن نے بتایا سورہ بقرہ یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں عبادت کرو اپنے خدا کی جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تم سے ما قبل کو خلق کیا. یعنی صرف تمہارا خدا نہیں ہے. فرعون نے اعلان کیا نعوذ باللہ وہ خدا ہے. کہا جو تجھ سے پہلے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس کی مثال ٹوٹ گئی. قرآن نے کہا تمہارا بھی خدا ہے، تمہیں بھی خلق کیا، تم سے ما قبل کو بھی خلق کیا. کیسا خلق کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے نمرود کے دربار میں لے کر گئے. نمرود تخت پر بیٹھا تھا، دربار میں غلام ٹہل رہے تھے، حسین غلام زرق برق لباس پہنے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقیں کسی ہوئے تھیں، یعنی ہاتھ بندھے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے جو ٹہل رہے ہیں؟ کہا یہ مخلوق ہے. کہا وہ کون ہے جو تخت پر بیٹھا ہے؟ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ دشمن خدا منحوس بھی ہوتا ہے، بدصورت بھی ہوتا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ ان کا خدا ہے. وہ خدا ہے تو یہ کون ہے جو ٹہل رہے ہیں؟ کہا یہ مخلوق ہیں. کہا کیسا خدا ہے؟ مخلوق حسین بنا دی، اپنے آپ کو حسین بنانا بھول گیا. یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تم سے ما قبل کو خلق کیا. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے والی آیت تو سب کو یاد ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں تم پر روزے کتبہ کہتے ہیں لکھنے کو، اس سے نکلا کتاب. جس پر لکھ دیا وہ کتاب. جو کتاب میں لکھا جائے وہ مکتوب، جو لکھے وہ کاتب. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. جاؤ جس مفسر جس مترجم کا ترجمہ اٹھاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں، لے کر آؤ. ہر ایک نے لکھا کتبہ کے معنی فرض کر دیے، تم پر فرض کر دیے. میں نے کہا کتبہ کے معنی ہیں لکھنے کے. کہا اللہ نے جو کتاب میں لکھ دیا وہ فرض ہو گیا. جو کتاب میں ہے وہ فرض ہے، جو کتاب میں ہے وہ فرض ہے. اب پھرنا نہیں اس بات سے، جو کتاب میں ہے وہ فرض ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کتاب میں ہے، اگر مودت نہیں کی تمہارے اعمال ضبط کر لیں گے. تمہارے اعمال ضبط کر لیں گے. پروردگار قل لا اسألکم، قل کہہ دو لا نہیں، اسألکم کوئی سوال نہیں کرتے تم سے. کم کہتے ہیں تم سے. السلام علیکم تم پر سلامتی ہو. قل لا اسألکم، اسألو سوال کے کرنے کو اسألو.
कुम तुमसे अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर तुमने अज्र नहीं दिया। चक शफ़ी के अहले इल्म हजरात मेरे सामने मौजूद हैं, अक्लमंद लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, इसलिए तो अहले बैत को मानते हैं। अज्र दोगे, आजिर को हम कहते हैं उजरत। इस्लाम कहता है पसीना सूखने से पहले उजरत नहीं दी तो शायद तुम पर हो जाएगी हराम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान की सबसे बड़ी सूरत का नाम है सूरह बकरा, गाय वाली सूरत। जानते हो इसका नाम गाय वाली सूरत क्यों पड़ा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के अंदर एक कत्ल हो गया। कत्ल का होना था, वो रसा पहुँचे मूसा के पास, मूसा हमें कातिल नहीं मिल रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं खुदा से पूछता हूँ। परवरदिगार ने कहा इनसे जाओ कहो एक अच्छी सी गाय लेकर आए और इस रंग की हो, ऐसी हो, यूँ हो, यूँ हो। निशानियाँ पेश की परवरदिगार ने, कहा देखो इनके सामने पेश करना निशानियाँ, ये ले आएंगे। कौम थी थोड़ी कंजूस, मूसा की एक नहीं मानती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ गाय लेकर आओ। कहा कैसी हो? अल्लाह ने कहा ना बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो ना बहुत ज़्यादा बच्ची हो। कहा किस रंग की हो? बुरी मिसालें अपने आप पे रख के देता हूँ। फ़िदा भाई मेरे गरीब खाने पर आए, कहा जैदी साहब चाय पिलाओ। मैंने कहा चाय कैसी हो, दूध पत्ती हो या पानी वाली हो? मैंने कहा भाई दूध पत्ती पिला दो, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैंने उसमें पत्ती ज़्यादा रखूं या कम रखूं? मैंने कहा नहीं पत्ती थोड़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैंने चीनी ज़्यादा हो या कम हो? मैंने कहा नहीं चीनी अच्छी होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा बताओ शीशे के कप में पियोगे या चीनी के कप में पियोगे? मैंने कहा नहीं शीशे के कप में होनी चाहिए। मैंने बताओ उस पर फूल बने हों या ना बने हों? मैंने कहा साईं रहने तो मुझे पता है तुम्हारा पिलाने का दिल नहीं है। अल्लाह ने कहा जाओ उनसे कहो गाय लेकर आए। कौम ने कहा मूसा गाय जवान हो या बूढ़ी? अल्लाह ने कहा कह दो ना ज़्यादा जवान हो ना ज़्यादा बूढ़ी। कहा रंग कैसा हो? अल्लाह ने कहा सुन ऐसा हो। कहा कद कामत कितनी हो? अल्लाह ने कहा इतनी हो। खुर कैसे हो? अल्लाह ने कहा ऐसे हो। दुम कैसी हो? अल्लाह ने कहा ऐसी हो। कौम जान छुड़ाना चाह रही थी। अल्लाह ने कहा हम भी खुदा ने अगर तुमसे गाय ना मंगवाई। बड़ी मुश्किलों से गाय लेकर आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसको ज़िब्हा करो, इसके जिस्म का हिस्सा लो, मरने वाले के जिस्म पर लगाओ, मरने वाला खुद कातिल का पता बताएगा। कौम मूसा ने उसे ज़िब्हा किया, उसके जिस्म का हिस्सा लिया, मुर्दे के बदन पर लगाया, मुर्दा नहीं बोला। अब कौम बिफर गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतनी मुश्किलों से हम लेकर आए, इतनी मुश्किलों से ढूंढ कर लाए, एक एक निशानी परफेक्ट लेकर आए। आपने कहा था मुर्दा बोलेगा। हज़रत मूसा ने कहा ठीक है ये बताओ गाय के पैसे दिए थे? गाय के पैसे दिए थे, गाय की उजरत दी थी। अब कौम ने एक दूसरे को देखा, इसलिए कि गाय छीन कर लाए थे, गाय की उजरत नहीं दी थी, गाय की उजरत दी। अब जिस्म का टुकड़ा लगाया, मुर्दे ने कातिल का नाम बताया। यानी मुर्दे बोलते हैं लेकिन जब उजरत दी जाए तब बोलते हैं। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मवद्दत है उजरत इस्लाम की। तुम मवद्दत देकर तो देखो, मुर्दे बोलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब भाई दुरूद की बात आई है और इतना शानदार दुरूद पढ़ा है, ऐसा बहुत कम जगह देखा है मैंने कि गर्मी में लोग ठंडे ठंडे दुरूद पढ़ते हैं। आपने दुरूद पढ़ा, मेरा दिल शाद हो गया।
میرا دل شاد ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم الذی خلق لعلکم تتقون. پروردگار کہہ رہا ہے انسانوں، اے ایمان والوں، عبادت کرو خدا کی جس نے تمہیں خلق کیا، تم سے ما قبل کو خلق کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ متقی بن جاؤ تو کیا ہوگا؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی والے کو. جو تقوی اختیار کرے اسے متقی کہتے ہیں. متقی کا ترجمہ جا کر دیکھ لیجئے. دنیا نے قرآن میں لکھا 73 فرقے متفق ہیں، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو. میں ذرا کم علم آدمی ہوں، ساری زندگی انگریزی میں گٹ پٹ کرتا رہا، مجھے پرہیز کا پتہ نہیں. ہمیں تو بھائی ایک ہی پرہیز پتہ ہے، جب گلا دکھ رہا ہو تو چاول نہیں کھاتے. قرآن میں لکھا تو میں نے پروردگار کس شے کا پرہیز کروں؟ چاول کا، روٹی کا، ٹھنڈے پانی کا، کھٹی چیزوں کا. کیسے متقی بنوں؟ مجھے کیا پتا کہ پرہیز کس شے سے کرنا ہے. آواز آئی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تولا ہوتا ہے، ایک تبرہ ہوتا ہے. جب بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھا لینا، یہ نہیں کھانا. جسے کھانے کو کہتا ہے، جس کے استعمال کو کہتا ہے، جس کے تمسک کو کہتا ہے اسے تولا کہتے ہیں. جسے چھوڑ دینے کو کہتا ہے اسے تبرہ کہتے ہیں. اللہ نے کہا میں نے کچھ ہستیوں کو قرآن میں اس لیے بنایا کہ تم ان سے تمسک رکھو، یہ تولا ہے. کچھ کو چھوڑ دینے کو کہا، اسے تبرہ کہتے ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جسے چومنا چاہو، جسے میں کہوں اسے چوم لو، یہ تولا ہے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جن پر تھوکنا تبرہ ہے. نہیں بھائی، میں تھوڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں کسی کی برائی نہیں کرتا. میں نئی روشنی اسکیم کے تحت پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں کسی کی برائی کیوں کروں؟ تو تبرہ غلط بات ہے. تبرہ غلط بات ہے. اول تو تبرہ غلط بات جب ہے جب آپ قرآن کی زبان میں نہ کریں. جب آپ قرآن کی زبان میں نہ کریں، اپنی طرف سے کرنا بہت برا ہے. ویسے ہی جیسے اپنے مطلب کے مطابق نماز پڑھنا غلط بات ہے. نماز پڑھنا غلط بات ہے. اگر اپنے طریقے سے پڑھو، رسول نے کہا ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے، تو تولا اور تبرہ بھی ویسے ہوگا جیسے قرآن میں ہے. وہ لوگ جنہیں تبرے سے تکلیف ہے وہ قرآن نہ کھولا کریں، اس لیے کہ قرآن کھولنے سے پہلے آپ کو پہلے اعوذ باللہ پڑھنا پڑتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم تبرہ ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تولا ہے. تو متقی ہو. متقی کب بنو گے؟ جب تم پڑھو گے، عبادت کرو گے تو متقی بنو گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل. تو قرآن ہدایت کرے گا متقین کی، عام آدمی کی نہیں. قرآن ہدایت کرے گا متقین کی. تو متقین ہونے کے لیے کم از کم تمہیں عبادت کرنی ہے. عبادت کی، متقی ہو گئے. اب کیا کریں؟ آواز آئی کونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین. ہو جاؤ بھائی. وہاں دھوپ سے اٹھو میرا بھائی، شاباش بچہ تم بھی اٹھو، یہاں آؤ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. شاباش آ جاؤ، دھوپ میں نہیں بیٹھتے بچہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشروط آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرزا دبیر علی اللہ مقاموں کہتے تھے بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، ہم بو ترابیوں کو ہے خاک شفا پسند.
یہ اپنی اپنی بات ہے. اے ساکنان خلد، تم کو ارم پسند، ہمیں کربلا پسند. کونو مع الصادقین، ہو جاؤ. دیکھو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ساتھ ہونا ہے، پاس نہیں ہونا. پاس ہونے میں اور ساتھ ہونے میں فرق ہے. پاس ہوتا ہے جسمانی قربت سے، جب تک پاس ہے جب تک اس کے ہو. جہاں وہ گیا اس کو بھول گئے، یہ ہے پاس. اللہ نے پاس نہیں مانگا، اللہ نے کہا پاس نہیں، ساتھ چاہیے. ساتھ کیا ہے؟ وہ جہاں بھی ہوگا وہ تمہارے ساتھ ہوگا، تم اس کے ساتھ ہوگے، وہ تمہارے ساتھ ہوگا. یعنی اس کے موقف کو لے کر چلو گے. کونو مع الصادقین، کونو ہو جاؤ. یہ کونو کہاں سے نکلا؟ یہ کونو دیکھو عربی زبان میں ہوتے ہیں روٹ ورڈز. مدرسے میں جو پڑھتے ہیں وہ سمجھائیں گے، اسے کہتے ہیں مصدر، مخزن، منبع، جہاں سے وہ لفظ نکلا ہے. کونو لفظ نکلا ہے کن سے. کن کے معنی ہو جا، فیکون وہ ہو گیا. تو کونو کہتے ہیں ہو جا. یہ ہے صیغہ امر. خدا جب امر کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس کے ہونے کہنے میں اور ہونے میں کوئی فصل نہیں ہے. یہ فے لگا ہے بلا فصل والا. اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا. اللہ روز ارادہ تھوڑی کرتا ہے. یہ آپ اور ہم تھوڑی ہیں. صبح اٹھے تو میں نے ارادہ کیا کہ پہلی مجلس پڑھوں گا عارف والے میں، دوسری چکشفی میں، اس کے فوراً بعد ساہیوال جانا ہے مجھے. یہ میرا ارادہ ہے. میں نے سوچا تھا 11 بجے آؤں گا، نہیں آ سکا، 12:15 بجے اترا. کیونکہ میں کمزور ہوں نا، میرا ارادہ بھی کمزور ہے. اللہ کمزور نہیں ہے. بسم اللہ کی بے سے سین والناس تک، بے اور سے سین کے درمیان میں پورا قرآن ہے. بے اور سین ملاؤ کیا بنتا ہے؟ بس. تم بے بس ہو، وہ زبردست ہے. جب اس کے بس میں سب کچھ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے میرا بھائی. ہاں، تو جب اس کے بس میں سب کچھ ہے، اسے ارادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے روز روز؟ کہا نہیں بھائی، جو بدلتا رہے وہ خدا نہیں ہوتا. جو بدلتا رہے، جس میں تبدل و تغیر آ رہا ہو. اسی لیے سورہ فتح کی آیت ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے اعمال، اللہ کے افعال بدلتے نہیں ہیں، جیسا تھا ویسا ہے. جب اللہ کے افعال بدلتے نہیں ہیں، اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں ہیں، تو اللہ کچھ تو کر رہا ہوگا، کچھ تو کر رہا ہوگا، کچھ تو کر رہا ہوگا. کبھی قرآن کھول کے دیکھا دو اللہ کیا کرتا ہے. قرآن نے آواز دی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند صلوات. اللہ ان پر درود پڑھ رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے. کیونکہ جہاں تبدل و تغیر آئے وہ خدا نہیں ہوتا. کونو ہو جاؤ، کن سے نکلا ہے ہو جاؤ. جاؤ قرآن اٹھاؤ. پروردگار نے صیغہ امر بہت سے لوگوں کو بتا رہا ہے. ایک قوم سے کہہ رہا ہے درود پڑھو، ایک قوم سے کونو قردۃ خاشعین، جاؤ بندر بن جاؤ. پوری قوم بندر بن گئی. اصحاب سبت ہفتے والے دن منع کیا تھا مچھلی کا شکار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پروردگار سلامت رکھے میرے سننے والوں کو. ہفتے والے دن مچھلی کا شکار مت کرنا. انہوں نے نہیں کیا. آپ کیا سمجھے انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا تھا؟ نہیں.
ہفتے والے دن ان کا امتحان لینے کے لیے مچھلیاں سطح آب پر آ جاتی تھیں، پورے ہفتے مچھلی غائب رہتی تھی، ہفتے والے دن بالکل سطح آب پر اوپر آ گئی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس دریا میں سے نہریں نکالی، نہریں رکھی نیچے، جیسے ہی مچھلی اوپر آئی انہوں نے وہاں سے جیسے آپ لوگ پانی دیتے ہیں کھیتوں کو، انہوں نے ڈنڈا ہٹا دیا، ساری مچھلیاں بہتی ہوئی آ گئیں۔ اللہ کو وہ بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ یہ کام تم کیا سمجھے اللہ سے زیادہ جانتے ہو۔ اللہ نے کہا جاؤ کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ بندر بن جاؤ۔ اچھا جانتے ہو اللہ کے عذاب کا ایک طریقہ ہے، اللہ کا عذاب 3 دن تک رہتا ہے۔ 3 دن کے بعد جن پر عذاب آیا وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو بندر بنے تھے وہ 3 دن تک تو بندر بنے، چوتھے دن سب کے سب مر گئے، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک اصول اور سن لو، نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ پوچھتے ہیں وجہ بتایا کریں اہل بیت نے حکم جو دیا وہ کیوں دیا۔ اہل بیت نے کچھ جانور پالنے سے منع کیا، کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے جب کسی قوم پر عذاب نازل کیا تو بہت سی قوم ایسی تھی جن کے چہرے بدل دیے۔ ایک قوم خرگوش پالنا منع ہے ہماری قوم میں، فقہ جعفریہ میں خرگوش پالنا منع ہے، کیونکہ پروردگار نے کسی کو، بڑی بات ہو جائے گی، بہت طویل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا میں، پروردگار نے کسی پر عذاب ڈالا، اسے کتا بنا دیا، خرگوش بنا دیا، 2 بار۔ تیسرا ایک غلط فہمی کا شکار ہے ہماری قوم کہ مور بہت اچھا جانور ہے، اتنا اچھا ہوتا نا تو جنت سے نکالا نہیں جاتا، معتوب جانور ہے، عتاب آیا ہے، اس لیے مور پالنا بھی ہمارے ہاں، اگر پالنا ہے تو جاؤ پڑھو کتابوں میں اہل بیت نے اپنے گھر میں جو جو جانور پالے ہیں نا وہ پالو۔ بکری، بطخ یعنی قازیں، اس سے ملتی جلتی، چڑیاں جو آتی تھیں، اہل بیت نے کبھی پرندے قید نہیں کیے، خود آتے تھے۔ کبوتر اہل بیت کے گھر میں رہتا تھا، گھوڑا اہل بیت کے گھر میں رہتا تھا، بکری یہ اہل بیت کے گھر میں یہ جانور ہوتے تھے، ہرن، امام حسن امام حسین عالی مقام کھیلتے تھے، یہ جانور رکھو، اس سے 2 کام ہوں گے، ایک اہل بیت کا حکم بھی ہو جائے گا، اس حکم کی بدولت تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی۔ کونو قردۃ خاسئین، جاؤ بندر بن جاؤ، بن گئے، مر گئے چوتھے دن۔ اس کا مطلب کونو صیغہ امر ہے، اس کے کن میں اور یکون میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اب کہہ رہا ہے کونو مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یعنی اللہ نے جب کہا ہے تو کوئی قوم ہے جو اسی وقت سچوں کے ساتھ ہو گئی، تو اب ڈھونڈنے ہیں سچے۔ دن نکلا ہے، ہاں نکلا ہے، میں نے کہا تو یہ میں نے وہ کہا جو ہو رہا ہے، یہ بھی سچ ہے، لیکن یہ سچ کی ادنا قسم ہے۔ بادل آئے، ہاں جناب آ گئے، یہ ہو رہا ہے، میں نے تو کہا ہے، یہ سچ کی ادنا سی قسم ہے، یعنی ادنا سے ادنا ترین سچ ہے، لیکن خدا ادنا کو نہیں منواتا، خدا کسی اعلیٰ کو منواتا ہے۔ یعنی یہ تو جو ہو رہا ہے وہ میں نے کہا تو میں سچا ہوں، لیکن کوئی ایسے سچے بھی ہوں گے جو کہہ دیں گے وہ سچ ہو جائے گا۔ خدا کے نزدیک سچے وہ ہیں جو کہہ دیں تو سچ ہو جائے، سچ ہو جائے۔ تو ڈھونڈو جا کر وہ کون سے سچے تھے جن میں کا پہلا یہ کہہ رہا تھا دیوار اگر سونے کی ہو جائے تو دیوار سونے کی ہو جاتی تھی، 8واں کہے یہ قالین کا شعر زندہ ہو جائے تو قالین کا شعر زندہ ہو جاتا تھا، اور ملکہ عالیہ نے کہا گھبرانا مت، درزی آ رہا ہے، تو خدا نے فرشتے کو درزی بنا کر بھیج دیا۔ اچھا، خدا نے فرشتے کو درزی بنا کر بھیج دیا۔ رضوان جنت کون آیا تھا؟ بچوں نام یاد رکھنا، رضوان جنت کون ہے؟
جنت کے دروازے پر جب آپ بڑے علاقوں میں جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں لائن جی پاس دکھائیں. پاس، آپ کے پاس تحریری حکم نامہ ہو کہ آپ داخل ہو سکتے ہیں. جو اہم عمارتیں ہوتی ہیں نا، ہائی پروفائل سیکیورٹی والی عمارتیں ہوتی ہیں نا، ان کے باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے چیف سیکیورٹی آفیسر. وہ کہتا ہے لاؤ جناب کارڈ دکھاؤ، لاؤ جناب کارڈ دکھاؤ. جنت کے چیف سیکیورٹی آفیسر کا نام ہے رضوان. جنت کس کی ملکیت ہے؟ الحسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں، ان کی ملکیت ہے جنت. دروازے پہ کھڑا ہے رضوان. اللہ نے کہا، میں نے کہا پروردگار جبرائیل کو بھیج دیتا، میکائیل کو بھیج دیتا، اسرائیل کو بھیج دیتا، اسرافیل کو بھیج دیتا، راہیل کو بھیج دیتا، ہر ایک میں سے کسی کو بھیج دیتا. کہا کیوں بھیجوں کسی اور کو؟ جن کے در کا دربان ہے، کرتے لے کر وہی جائے گا. جنت کتنی بڑی ہوگی ہمیں نہیں پتا. ایک فرشتہ پروردگار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، مقرب فرشتے ہیں، ان کی رفتار ذرا دیکھیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن میں واقعہ پورا سورہ یوسف موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. پروردگار نے کہا جبرائیل، نے کہا جی رب جلیل، اگر یوسف کے پاؤں پانی پہ لگے میں تیرے بالوں پر جلا دوں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. میں ہوتا تو میں کہتا پروردگار تو تو پہلے سے جانتا تھا نا، مجھے پہلے سے بتا دیتا، بس یہ سننا تھا. وہ وہاں سے چلے، یہ پھینکے جا چکے تھے، اس وقت ان کو امر ملا. وہ اتنی تیزی سے آئے کہ پاؤں پانی پہ لگنے نہیں پائے تھے کہ انہوں نے پر اٹھا لیا. کتنی تیزی سے آئے ہوں گے، کتنی تیزی سے آئے ہوں گے. کہا اتنی تیزی سے آئے کہ اس کو پر اٹھا لیا. یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام روایتوں میں ہے، ایک مرتبہ جنت کی سیر کو نکلے. جتنی تیزی سے یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا، اس سے کئی گنا تیزی سے انہوں نے جنت میں پرواز کی. 7ویں آسمان سے کنویں کے اندر آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے کئی گنا تیز پرواز سے اڑے، اور جب اڑتے اڑتے تھک گئے تو جنت کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. ایک حور سامنے سے گزری. اس نے کہا بھائی جبرائیل خیریت، آج یہاں کیسے؟ تم عرش والے، عرش کے نیچے والے یہاں جنت میں کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، آج جی چاہا دیکھوں پروردگار نے جنت کتنی بنائی ہے. حور نے کہا دیکھ لی؟ ہاں بس یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے. کیا کیا تھوڑی سی رہ گئی ہے؟ کیا کہا؟ تھوڑی سی رہ گئی ہے. کہا ابھی تو تم نے علی اکبر کا خیال رکھنے والی کنیز کی جنت بھی پار نہیں کی. ارے وہ سید الملائکہ مقرب فرشتہ بہت تیز بھی اڑا تو اہل بیت کے غلاموں کی جنت بھی پار نہیں کر سکا. یا علی جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو. جناب والا، مدینے میں ایک کسان اپنا بچہ لے کر دوڑتا ہوا حسین کے مکان تک آیا. ہوا یہ تھا بچہ کھیلتے کھیلتے جھاڑیوں میں گرا تو اس کی آنکھوں میں کانٹے چبھ گئے. حسین نے کہا بھائی کسی طبیب کے پاس لے جا. کہتا ہے مولا آپ سے بڑھ کر طبیب ہے کوئی مدینے میں؟ حسین نے اس کی محبت کی جزا اس کو دی. خود بیٹھے اس کے بچے کی آنکھوں سے کانٹے نکالے، پانی منگوا کر اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا اور وہ پانی اس بچے کی آنکھوں پر ڈالا. اس کی آنکھوں کے زخم دھل گئے.
لیکن جتنی دیر حسین کانٹے نکال رہے تھے، کانٹے بچے کی آنکھ سے نکل رہے تھے، بن پانی کی مچھلی کی طرح سے باپ تڑپ رہا تھا۔ بچے کو شفا ملی، اس شخص نے حسین کے قدم تھام لیے، مولا خرید لیا مجھے، مولا آپ کا بہت شکریہ، میرا بچہ بچ گیا۔ حسین کچھ سوچتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے، وہ شخص آ کر حسین کے قدموں پہ بیٹھ گیا، مولا میری زندگی بچا لی، اسے کچھ ہو جاتا میں مر جاتا۔ حسین نے کہا بھائی بڑی محبت ہے تجھے اپنے بیٹے سے، لیکن سوچ اس سے کئی گنا جوان تیرا کسی کا بیٹا ہو، اس سے کئی گنا خوبصورت کسی کا بیٹا ہو، اس سے کئی گنا حسین کسی کا بیٹا ہو، اور وہ باپ کے سامنے مر جائے، باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص کھڑا ہوا تڑپ کر کہا مولا اس باپ کو مر جانا چاہیے۔ حسین نے روتے ہوئے کہا لے جا اپنا بیٹا، لے جا اپنا بیٹا۔ کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا لے جا بیٹا، بات تو نے صحیح کی ہے، اپنا بیٹا لے جا۔ کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی، تو نے صحیح کہا، ایسا بیٹا اگر کسی باپ کا ہو اور وہ بیٹا باپ کے سامنے مر جائے، اس باپ کو مر جانا چاہیے، لیکن کیا کروں میں پھر بھی جیوں گا۔ کون اکبر؟ کون اکبر؟ حسین کا ایک طریقہ تھا، خدا جب حسین کو بیٹے دیتا تھا نا، حسین بچے کو لیتے تھے، مسجد میں جا کر محراب عبادت میں بچے کو لٹاتے تھے، حسین کہتے تھے پروردگار اولاد حسین کی نظر تیری کرتا ہوں، یہ کہہ کر حسین چلے آتے تھے۔ پہلا بیٹا حسین کا زین العابدین، حسین نے جا کے محراب میں رکھا، کربلا والے علی کو خیبر والے علی نے گود میں اٹھا لیا، لیکن جب علی اکبر آئے نا دنیا میں، علی نہیں تھے، علی کی بیٹی تھی، بہن جانتی تھی حسین کیا کریں گے، حسین نے مدینے میں علی اکبر کو گود میں لیا، رات کی تاریکی میں حسین چلے مسجد کی طرف، حسین نے محراب میں علی اکبر کو لٹا کے کہا پالنے والے یہ تیرے نبی کی شبیہ ہے، اولاد حسین کی نظر تیری۔ حسین پلٹے، زینب آگے بڑھی، ماں کی چادر میں لپٹی ہوئی زہرا کی بیٹی علی اکبر کو گلے سے لگا کے کہتی ہے پالنے والے شبیہ تیرے پیغمبر کی صحیح، یہ چادر تیری کنیز خاص زہرا کی ہے، لے کنیز زہرا زینب تجھ سے کہتی ہے خدمت میری۔ اولاد والوں سن سکو تو سنو، زینب نے 17 سال نقاب میں پالا ہے علی اکبر کو، زندگی بھر حسرت رہ گئی حسین کی کہ علی اکبر کوئی سوال حسین سے کرے۔ کون اکبر؟ حسین کو بڑی محبت تھی۔ جناب ام لیلہ علیہ السلام فرماتی ہے کہ رات کی تاریکی میں دیکھتی تھی کوئی سایہ اکبر کے گہوارے پر جھکا ہوا ہے، میں کچھ کہنا چاہتی تھی، سرگوشی میں آواز ام لیلہ آواز مت کرنا، میں حسین ہوں، اکبر کی زیارت کو آیا ہوں۔ کتنی حسین سے محبت، حسین کو محبت تھی اکبر سے۔ جاؤ مقتل اٹھا کے دیکھو، جب کربلا سے چلے ہیں کوفہ و شام کی منازل پر یہ لٹا ہوا قافلہ، تو رات کے وقت نیزوں سے سر اتار کر صندوق میں رکھ دیے جاتے تھے، صبح ہوتی تھی صندوق کھولتے تھے، پھر سر نکال کے نیزوں پر چڑھائے جاتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک مقام ایسا تھا کہ جب صندوق کھولا حسین کا سر صندوق میں نہیں تھا، شب نے بہت ڈھونڈا، حسین کا سر نہیں ملتا، پسر سعد نے کہا میں جانتا ہوں حسین کا سر کیسے ملے گا، اس نے خولی سے تازیانہ لیا اور چلا سید سجاد کی طرف، کچھ سوال نہیں کیا، بس تازیانہ ہوا میں چلتا رہا، سجاد زمین پر گرتا رہا، کہا ظالم ظلم کیوں کرتا ہے، کہا بتا تیرے باپ کا سر کہاں ہے،
کہا پوچھ لے میں بتاؤں گا. جا اس صندوق کی طرف جس میں اکبر کا سر ہے. اب جو کھولا اکبر کے لبوں سے حسین کے لب رکھے ہیں. ہائے میرا کڑیل جوان, ہائے میرا اکبر. عزیزو, جب عباس کا علم خیموں میں آیا نا, اکبر حسین کے پاس آ گئے. بابا وہ سنتے ہو وہ فوج شام کیا کہہ رہی ہے؟ حسین نے غور کیا تو آواز آ رہی ہے, حسین ہمت ہے تو جوان بیٹے کو بھیجو. حسین نے سر جھکا لیا, کہا اکبر ہم ضرور بھیج دیتے بیٹا, لیکن ہم نے تمہیں نہیں پالا, تم جا کر زینب سے پوچھو, زینب نے تمہیں پالا ہے. اکبر خیمے میں گئے, زینب کو دیکھا. زینب نے دیکھتے ہی سو پہچان گئی زینب اکبر کو. کہا اکبر اگر مرنے کی اجازت لینے آئے ہو, بیٹا تجھے میں نے نیزوں اور تلواروں کے لیے نہیں پالا ہے. اکبر میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی. اکبر نے کچھ نہیں کیا. زینب کا ہاتھ تھام کر مسند پہ بٹھایا. اکبر زمین پہ بیٹھے. یہ اکبر کا معمول تھا کہ جب زیارت کو آتے تھے زینب کی, زینب کو مسند پر بٹھا کے اکبر زینب کے زانوں پر سر رکھ دیتے تھے. زینب بالوں میں ہاتھ پھیرتی تھی. اکبر نے سوال کیا, اماں وہ دروازے پہ جو کھڑا رو رہا ہے وہ کون ہے؟ حسین نے جب خیمے کے دروازے پر دیکھا حسین کھڑے رو رہے ہیں. کہا بیٹا وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے, وہ فاطمہ زہرا کا لال ہے. اکبر نے زہرا دیکھ کے کہا اماں میں کون ہوں؟ کہا بیٹا تو کنیز زہرا کا لال ہے. کہا اماں پھر کنیز کا بیٹا زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دو. یہ سننا تھا. زینب بے ہوش ہو گئی. ہوتا یہ آیا ہے کہ جو بے ہوش ہوتا ہے اس پر پانی چھڑکا جاتا ہے. غریبوں کے پاس پانی نہیں تھا. حسین خیمے میں آئے, کہا اکبر تمہارے گیسوؤں کی خوشبو زینب کو بہت پسند ہے. اکبر جھکے. جیسے ہی زینب کے مشام میں اکبر کی خوشبو آئی, زینب چونکی. کہا اکبر یہ بتاؤ تمہیں اجازت لینے کا یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ اکبر جاؤ ماں ام لیلہ سے آخری ملاقات کر لو. اکبر خیمے میں آئے. ام لیلہ موجود ہے. اماں میرا آخری سلام. ام لیلہ نے کہا بیٹا بس ایک بات سن لو, میری طرف سے اجازت, جاؤ حسین پر قربان ہو. اکبر ماؤں کی کچھ ارمان ہوتے ہیں. اکبر ہم جب مدینے سے چلے تھے نا, ہم نے تمہارے کچھ شاہانہ پوشاک بنائی تھی, کچھ دولہا کا لباس بنایا تھا. اکبر آؤ ہمارا ارمان پورا کرو, وہ لباس اپنے بدن پر سجاؤ, پھر جہاں چاہے جاؤ. اکبر کا ہاتھ تھام کر ام لیلہ خیمے میں آئی. ایک لباس اٹھایا, جوان کے بدن پر لگایا, نہیں نہیں یہ نہیں. دوسرا اٹھایا, جوان کے بدن پر لگایا, نہیں نہیں یہ نہیں. تیسرا اٹھایا, اکبر کے سینے پر رکھنا تھا. اکبر نے کہا کہیں ماں مر نہ جائے. کہا اماں تمہارے بیٹے کا یہ کفن مناسب ہے. اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے. حسین ہاتھ پکڑ کے اتار لیتے ہیں. اکبر سوار ہوتے ہیں, حسین اتار لیتے ہیں. اکبر نے کہا بابا اجازت دو. کہا بیٹا غم میرا اس واسطے بیٹا تجھے شاق نہیں ہے, بیٹا علی اکبر تیری اولاد نہیں ہے. اس واسطے غم میرا تجھے شاق نہیں ہے, بیٹا علی اکبر تیری اولاد نہیں ہے. اچھا اکبر جاؤ سدھارو, لیکن اکبر وعدہ کرو جب تک فوج کے درمیان نہیں چلے جاؤ گے پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا. اکبر نے گھوڑے کو تیز کیا. کسی کے پیچھے گرنے کی آواز آئی. آپ کے چھٹے امام کہتے تھے کما سرا الجواد کما سرا الحسین. گھوڑا تیز تیز چلا, حسین تیز تیز چلے, لیکن جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ تیز چل نہیں پاتا. آواز آئی زینب کی اکبر پلٹو. باپ زمین پر گر گیا. اکبر آئے, حسین کو قسم دے کر واپس بھیجا.
عزیزوں، حسین خیمے میں آئے، اکبر جنگ لڑ رہے ہیں، دیکھا ام لیلہ کھڑی ہے۔ حسین نے کہا ام لیلہ، خدا ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول کرتا ہے۔ مسلح بچھا کر علی اکبر کی ماں نے سر سے چادر ہٹائی، بال بکھرا کر چادر ہاتھوں میں اٹھا کے کہا پالنے والے، میں زہرا کی بہو ہوں، میں تجھ سے ایک ہی چیز مانگتی ہوں، میرا اکبر مجھے لوٹا دے۔ اتنے میں اکبر میدان سے لڑتے لڑتے واپس آئے۔ ماں نے اکبر کو دیکھا، اکبر نے حسین کو دیکھا۔ حسین نے کہا اکبر کچھ چاہیے؟ کہا بابا پیاس بہت ہے، 2 گھونٹ پانی مل جاتے نا، جنگ کا نقشہ بدل دیتا۔ حسین نے روتے ہوئے کہا اکبر زندگی میں پہلی بار مانگا تو حسین دے نہیں سکتا۔ اکبر یہ ہماری انگوٹھی لو۔ اکبر کے دہن میں انگوٹھی دی۔ اکبر لڑنے گئے، لڑتے لڑتے 3 دن کا بھوکا پیاسا، کتنی دیر تک لڑتا۔ ہر شہید جب زین سے زمین پر آیا اس نے آواز دی حسین میری مدد کو آؤ، لیکن اکبر جب زین سے زمین پر آیا اکبر نے آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ عزیزو جانتے ہو ترتیب کیا تھی؟ حسین میدان میں کھڑے تھے، فضہ در خیمہ پہ کھڑی تھی، زینب خیمے میں کھڑی تھی، مسلح پر ام لیلہ تھی۔ حسین کی نظر اکبر پہ تھی، حسین پر نظر تھی فضہ کی، فضہ پہ نظر تھی زینب کی، زینب پہ نظر تھی ام لیلہ کی۔ وہاں اکبر گرے، یہاں حسین گرے، در خیمہ پہ فضہ گری، خیمے میں زینب گری، اور ام لیلہ نے اپنے آپ کو مسلح پہ گرا کے کہا پالنے والے مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کیا۔ حسین کوہنیوں کے بل اکبر کے لاشے پر آئے اور کہتے جاتے ہیں یا علی یا علی۔ میں کہوں حسین اپنے اکبر کو بلا رہے ہو یا بابا علی کو بلا رہے ہو؟ اکبر کے لاشے پر آئے، ابھی کچھ سانسیں باقی ہے، اکبر کے دونوں ہاتھ سینے پر ہے۔ اکبر نے کہا بابا سلام۔ حسین نے کہا اکبر ساری زندگی دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر ہمیں سلام کرتے تھے، اکبر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرو۔ ہاتھ کا ہٹنا تھا، کلیجے میں برچھی لگی ہوئی تھی۔ کہا اکبر یہ کیا ہے؟ کہا بابا ظالم نے کہا تھا سنائے حسین بڑا صابر ہے، اب دیکھے جب جوان کے سینے سے برچھی نکالے گا۔ حسین نے برچھی پر ہاتھ رکھا، یا علی کہا، برچھی ہلی، زمین کانپی، برچھی کا نکلنا تھا اکبر کا کلیجہ برچھی کے ساتھ۔ زینب نے پچھاڑے کھا کے کہا ہائے میرا 18 برس کا کڑیل جوان اکبر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔